بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اس میں کیا تھا، اور اس تابوت سکینہ کو یہودی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، تابوت سکینہ کب غائب ہوا اور اس وقت یہ مقدس صندوق کہاں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستوں، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ صندوق پوری زندگی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث سکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور اس کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ پڑے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کی لشکر کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کے چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر تابوت سکینہ آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، اور جو بھی بلائیں، مصیبتیں اور وبائیں ہوتی تھیں وہ ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی عام ہو گئی تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل میں قتل عام کر کے ان بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ تابوت کی بے حرمتی کا انجام یہ ہوا کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ان پر آ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق رحمت کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح ایک بار پھر بنی اسرائیل کو ان کی کوئی بھی نعمت مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت پر حضرت شموئیل علیہ السلام کو ملا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گئے اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ لائے تمہارے پاس تابوت سکینہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی اٹھا لائیں گے اس سے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پیارے دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اس کے لیے پڑاؤ والی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا،
جو عین اسی جگہ پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، مگر یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں رہی۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ وہ اس تابوت کو ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی اور وہ ساری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ پیارے دوستوں، تابوت سکینہ کی موجودگی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے مختلف کیس و آرائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے کافی ریسرچ کی، مگر حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ مگر جو سب سے معتبر تیوری پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جسے یہودی کافی عرصے سے وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہودی اس صندوق کی تلاش میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کے متعلق بہت سارے نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور یہودی پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں ہیں اور اسے پانے کے لیے پوری دنیا کھودنے کو تیار ہے۔ یہودیوں کی عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کریں اور اپنے مسیحا دجال کے آنے سے پہلے حاصل کریں، تاکہ یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب کے کسی ملک میں دفن ہے، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تابوت سکینہ اس کے پاس ہوگا، اور اس تابوت سکینہ کے برکت کی مدد سے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور قرب قیامت میں یہ تابوت کس کو ملے گا یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا قرب قیامت میں یہ تابوت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔